بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ بھی اللہ کی مدد کے منتظر ہیں؟ کیا آپ بھی زندگی کے حالات سے تھک گئے ہیں اور اللہ کی مدد کے انتظار میں ہیں؟ تو یہ چھوٹی سی کہانی آپ کے لیے ہے۔ اس کہانی میں آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یوسف کے گھر کے پیچھے ایک جنگل تھا، جس جنگل میں ایک راستہ تھا جو پہاڑ کی چوٹی تک جاتا تھا۔ یوسف اکثر اس پہاڑ کو دیکھتا۔ اسے بچپن سے ہی یقین تھا کہ خدا اس پہاڑ کے بہت ہی قریب رہتا تھا۔ یوسف حسرت بھری نگاہوں سے اس پہاڑ کو تکتا رہتا۔ کئی دنوں سے اس کے دل میں ایک بات تھی جو اسے ستا رہی تھی۔ اس نے کسی کو وہ بات نہیں بتائی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ یوسف نے پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنے خدا کو ایک نہایت ضروری بات بتانی تھی۔ وہ جنگل سے ہوتے ہوئے پہاڑ چڑھنے لگا۔ اوپر چڑھتے چڑھتے وہ تھک گیا۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ اس کے پیروں میں درد ہونے لگا، لیکن وہ اوپر چڑھتا گیا۔ اس نے پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ وہ اپنا کام پورا کر کے ہی دم لے گا۔ آخر کار وہ اوپر پہنچ ہی گیا۔ نیچے پوری بستی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر اس کا دل خوش ہوا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوا اپنے ساتھ ہرے پتوں کی خوشبو اڑا رہی تھی، اور اس خوشبو کو سونگھتے ہی یوسف کا دماغ تر و تازہ ہو گیا۔ اسے ہوا میں اڑتی ہوئی پیاری چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دی۔ پاس میں امرود کا درخت تھا۔ یوسف کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر امرود کو چھوا، پھر امرود کو توڑ کر چکھا۔ امرود ذرا کھٹا تھا۔ اس وقت یوسف کو یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ یوسف نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے پھر خدا سے دعا کی کہ اے میرے پیارے رب، میں جانتا ہوں تو مجھے سن رہا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر میں خود کو تم سے قریب تر محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں اس کی اونچائی پر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوری زندگی تیری عبادت کی ہے اور تیری عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ بدلے میں نے تجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میری لاٹری لگ جائے۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اور قسمت کا مالک تو ہی ہے۔ تیری ہی مہربانی سے میری لاٹری لگ سکتی ہے۔ یوسف گھر واپس آیا اور انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی لاٹری نہیں لگی۔ اگلے اتوار کو وہ انہی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر دوبارہ پہنچا۔ اے سب سے بڑی طاقت والے، میں نے پوری زندگی تیری عبادت کی ہے۔ پچھلے اتوار سے پہلے میں نے تجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ میری نوکری چلی گئی ہے اور میرے بچے بھوک سے مرنے والے ہیں۔ مجھ پر اتنا کرم کر دے کہ میری لاٹری لگ جائے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا خدا اس کی التجا ضرور سنے گا۔ یوسف گھر واپس آیا اور انتظار کرنے لگا۔ پورا ہفتہ گزر گیا، لیکن اس کی لاٹری نہیں لگی۔ اتوار کو ایک بار پھر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ اے خدا، میں نے پوری زندگی تیری ہی عبادت کی، اور پچھلے 2 ہفتوں سے پہلے میں نے تجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا۔ میری نوکری چلی گئی ہے اور پچھلے 3 دنوں سے میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی بیمار ہے، اس کے لیے دوا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اے خدا، مجھ پر کرم کر۔ تجھے میرے خاندان کا واسطہ میری لاٹری لگوا دے۔ اس وقت بجلی کڑکی اور اوپر سے گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں 2 ہفتوں سے تمہاری التجا سن رہا ہوں۔ جس طرح تم مجھ سے ملنے کے لیے آدھے راستے تک آئے ہو، اسی طرح جب تم محنت کرو گے تبھی تو میں تم کو اس کا پھل دے پاؤں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری لاٹری نکل آئے تو کم سے کم لاٹری کا ایک ٹکٹ تو خرید لو۔ دوستو، اس چھوٹی سی کہانی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایک آدمی اس وقت تک کچھ حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ بات سمجھ نہ لے کہ اسے اپنے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دنیا میں اکیلا ہے اور اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ اسے اپنے مقاصد خود طے کرنے ہیں
اور یہی اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ دراصل یوسف آسان طریقے سے پیسے کمانا چاہتا تھا اور محنت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ محنت کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ اسی آدمی کو پسند کرتا ہے جو اپنی محنت سے پیسے کماتا ہے۔ اللہ ایسے ہی آدمی کے کام میں برکت دیتا ہے اور اللہ ایسے ہی آدمی کا رزق کشادہ کرنے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔